الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث پر آج خبر مردود کی اقسام آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ خبر مردود بنیادی طور پر اس کی دو اقسام بن جاتی ہیں۔ ایک مردود ہوگا اسناد کے اندر کوئی سکوت آ گیا، کوئی راوی ساکت ہو گیا، یا پھر دوسری قسم بنتی ہے اگر راوی کے اوپر کسی قسم کا طعن موجود ہے تو اس صورت کے اندر خبر مردود ہوگی۔ اب اس میں آ گئی پہلی کہ اسناد میں اگر کوئی راوی ساکت ہے تو اس صورت کے اندر اس کی دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک ہے سکوت ظاہری اور دوسری ہے سکوت خفی۔ تو پھر سکوت ظاہری کی چار اقسام بن جاتی ہیں۔ سکوت ظاہری کو مطلقاً بھی کہا جاتا ہے کہ راوی اسناد کے اندر اگر راوی ساکت ہے تو اس لحاظ سے کتنی اقسام ہیں تو پھر بھی آپ نے چار کہنا ہے، اور اگر سکوت ظاہری کی اقسام کا پوچھا جائے تو پھر بھی اس کی چار اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم آ گئی معلق، تو معلق پہلی معلق ہے، دوسری مرسل ہے، تیسرے نمبر پر معزل ہے اور چوتھے نمبر پر منقطع ہے۔ معلق کسے کہتے ہیں کہ معلق جس سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہوں۔ اگر سند کی ابتدا کس طرف سے ہوگی کہ جو مؤلف ہیں، کتاب کی تالیف کرنے والے ہیں، تو ان کی سائڈ سے انہوں نے اپنے کسی استاد کے نام کو چھوڑ دیا، اپنے شیخ کے نام کو چھوڑ دیا، پھر اپنے شیخ کے شیخ کا نام کا تذکرہ کر لیا، اسے معلق کہیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر آ گئی مرسل۔ مرسل کون سی روایت ہے کہ جس سند کے آخر سے راوی ساکت ہو، جس طرح تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہ ہو، کہ آخر میں بالکل صحابی رہتے ہیں، راوی بنتے ہیں، تو تابعی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا نام لے لیا تو یہ مرسل بن جائے گی۔ پھر ہے معزل۔ معزل کون سی روایت ہے کہ جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ مسلسل راوی حذف ہوں، وہ معزل بن جائے گی۔ پھر منقطع ہے، جس کی سند میں کسی بھی مقام سے سند کا انقطاع ہو، یعنی سند کسی بھی مقام سے اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اسے ہم منقطع کہہ دیں گے۔ پھر اس کی جو جامع تعریف کی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی جاتی ہے کہ اوپر کی جو تین اقسام گزری ہیں، جس طرح معزل ہے، مرسل ہے یا معلق ہے، کہ ان کی تعریفات سے ہٹ کر جو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اس سے ہٹ کر کسی بھی جگہ پر انقطاع ہوگا وہ منقطع کے اندر آ جائیں گی۔ اس طرح یہ چار قسمیں بن گئیں کس چیز کی؟ سکوت ظاہری کے لحاظ سے یہ چار اقسام بن گئی۔ پھر اس کے بعد سکوت خفی ہے، تو سکوت خفی کے لحاظ سے اس کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک کو مدلس کہیں گے اور دوسری کو کہیں گے مرسل خفی۔ یہ دو اقسام سکوت خفی کے لحاظ سے بن جائیں گی۔ اب مدلس سند میں عیب کو مخفی اور پوشیدہ رکھنا اور اس کے ظاہر کو حسین بنا دینا، یعنی جو اس کے اندر چھپا ہوا کوئی عیب ہے اسے چھپا لینا اور ظاہری طور پر اسے حسین بنا کر پیش کر لینا، یہ مدلس کی تعریف بن گئی۔ اب کہتے ہیں تدلیس کی پھر دو اقسام ہیں، ایک تدلیس اسناد ہے اور ایک تدلیس شیوخ ہے۔ تدلیس اسناد کیا ہے؟ راوی حدیث اس استاد سے بیان کرے جس سے کئی اور احادیث تو سنی ہو لیکن یہ حدیث نہ سنی ہو، جس سے سنی ہے اس کا نام چھپا لیا جائے، یعنی ایک شیخ کا جس کا نام لیا جا رہا ہے اس سے تو اس نے یہ روایت نہیں سنی، لیکن جس سے وہ روایت سنی تھی تو اس سے یہ حدیث مبارکہ تو اس نے نہیں سنی لیکن اس سے ہٹ کر باقی احادیث مبارکہ اس سے سن رکھی ہیں، تو یہ تدلیس اسناد آ جائے گا۔ اب تدلیس شیوخ کیا ہے؟ جس شیخ سے حدیث کو سنا ہے اسی سے آگے بیان کرے لیکن اس کے معروف نام کی بجائے غیر معروف نام سے یا کنیت سے یا لقب سے بیان کرے۔ اب جس شیخ سے یہ سن رہا ہے تو اب اسی کا نام آگے بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، لیکن اب جس سے سن رہا ہے، جس سے اس نے سنی ہے، وہ جس نام کے ساتھ لوگوں کے اندر، محدثین کرام کے اندر مشہور ہے، اس نام کو وہ چھپا رہا ہے، اس کا کوئی غیر معروف نام لیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا اپنا ذاتی نام مشہور ہے تو وہ لقب کے ساتھ اسے پکار رہا ہے، اگر لقب کے ذریعے سے مشہور ہے تو اس کا ذاتی نام لے رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تدلیس شیوخ آ جائے گی۔
پھر مرسل خفی کیا ہے؟ ایسے شیخ سے روایت بیان کرے جس سے ملاقات تو ثابت ہے لیکن اس شیخ سے سماعت نہیں، یعنی کہ جس ملاقات تو ثابت ہے مرسل خفی کے اندر لیکن اس شیخ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اوپر جو تدلیس اسناد گزری ہے اس کے اندر شیخ سے ملاقات بھی ثابت ہے اور سماع بھی ثابت ہے لیکن اس روایت کا سماع ثابت نہیں، جبکہ مرسل خفی کے اندر مطلقاً اس سے سماع ثابت نہیں، صرف ملاقات ثابت ہے، تو اس صورت کے اندر یہ مرسل خفی بن جائے گا۔ تو اب اس کے بعد راوی پر تان، پہلے تو تھا سکوت راوی کے لحاظ سے اقسام تھیں، اب آ گئی راوی کے اوپر تان کے لحاظ سے۔ اب کہتے ہیں راوی پر تان کے دو بنیادی طور پر اسباب ہیں، ایک ہے عدالت راوی اور دوسرا ہے ضبط راوی، یعنی کہ روایت کرنے والے کی عدالت کے اوپر، پھر دوسرا ہے اس کے حافظے کے اوپر، اس لحاظ سے یہ دو اقسام بن گئیں۔ اب عدالت راوی کے لحاظ سے یعنی راوی کی عدالت کے لحاظ سے یہ 5 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے موضوع، یعنی کہ وہ اس نے جھوٹ گڑا ہو، جھوٹی روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لیا ہو، یہ موضوع بن جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے متروک، کہ ایسا راوی کی جس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت لگی ہوئی ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر منکر ہے، کہ راوی میں کسی قسم کا گناہ پایا جاتا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ اور چوتھے نمبر پر بدعت، کہ وہ بدعتی ہو، اور پانچویں نمبر پر جہالت ہے۔ یہ 5 اقسام کس لحاظ سے؟ عدالت راوی کے لحاظ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ضبط راوی کے لحاظ سے بھی 5 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فاش الغلط، کہ کثرت سے اس سے غلطیاں سرزاد ہوتی ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر سوء الحفظ ہے، کہ حافظہ کمزور ہے، اس کا حافظے کی کمزوری کی بیماری ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر الغفلہ، کہ روایت کرنے کے اندر وہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہو۔ چوتھے نمبر پر کثرت الاوہام ہے، یعنی کہ اسے معلل بھی کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ وہ وام کرنے والا ہو۔ اور پانچویں نمبر پر مخالف الثقات ہے، یعنی کہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ اقسام بن گئی آپ حضرات کے سامنے خبر مردود کی۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، تو امید ہے کہ صحیح انداز کے اندر آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔